قرضے جاں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ اداس ہونے والی ہے کیونکہ نشوہ اور عمار کی شادی ہونے والی ہے اور برہان کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹنے والا ہے۔ بسمہ کے ساتھ ساتھ باقی سب گھر والوں کو یہ تو پتا تھا کہ بختیار نشوہ اور عمار کی شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ نشوہ اس کے لیے رضامندی دے چکی ہے، کیونکہ نشوہ نے جب بختیار سے التجا کی تھی کہ تایا ابو آپ میری ماں کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، تو بختیار نے اسی وقت نشوہ کے سامنے شرط رکھی تھی کہ پھر تمہیں میری بات ماننی ہوگی اور عمار سے شادی کرنا ہوگی۔ فی الحال یہ معاہدہ صرف ہم دونوں کے درمیان رہنا چاہیے۔ جیسے ہی بسمہ اور عاصم کی شادی ہو جاتی ہے تو کچھ ہی دن بعد ہم پورے خاندان میں اناؤنسمنٹ کر دیں گے کہ تمہارا اور عمار کا نکاح ہے، اور مجھے اتنا تو پتا ہے کہ تم اپنی کمٹمنٹ سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ نشوہ جو اس وقت صرف اور صرف اپنی ماں کی زندگی میں خوشیاں لانا چاہتی تھی، بختیار کی ہر شرط ماننے کو تیار تھی، تو اس نے فوراً حامی بھر لی، اگرچہ اسے عمار سے شدید نفرت ہے، لیکن نشوہ سوچتی ہے کہ میری ماں نے بھی تو اس گھٹیا خاندان میں رہ کے اپنی زندگی کا ایک بہترین حصہ ضائع کر دیا، تو کیا میں اپنی ماں کے لیے قربانی نہیں دے سکتی؟ اب بسمہ کی شادی کے بعد سبھی لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نشوہ کے چہرے پہ ہر وقت خوشی نظر آئے گی، لیکن برہان کے ساتھ ساتھ بنش بھی یہ دیکھ کے پریشان ہے کہ نشوہ بالکل چپ کیوں ہو گئی ہے، جیسے بالکل بجھ کے رہ گئی ہو۔ برہان سے نشوہ کی یہ چپ برداشت نہیں ہوتی، اس لیے وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب مجھے نشوہ سے اپنے دل کی بات کر دینی چاہیے، اظہار محبت کر دینا چاہیے۔ لیکن جب بھی وہ نشوہ سے بات کرنے کے لیے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نشوہ جو سمجھ جاتی ہے کہ برہان اس سے کیا بات کرنے والا ہے، جس کا کوئی جواب نشوہ کے پاس نہیں ہے، تبھی وہ برہان کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتی۔ برہان محسوس تو کر رہا ہے کہ کچھ چینج ہوا ہے، لیکن کیا، یہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ نشوہ برہان کی کالز اٹینڈ نہیں کرتی تو برہان بھی نشوہ سے ملنے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے، جبکہ نشوہ کچن میں کاموں میں بیزی ہوتی ہے۔ برہان کو تھوڑی دیر کے لیے احساس ہوتا ہے کہ نشوہ ویسے ہی اس خاندان کی خدمت کر رہی ہے جیسے اس سے پہلے بسمہ آنٹی کرتی تھیں۔ بہرحال وہ نشوہ سے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے آج کچھ ضروری کیس ڈسکس کرنا ہے، اس لیے آپ فوراً تیار ہوں اور میرے ساتھ چلیں۔ تو نشوہ کہتی ہے سر اس کے لیے آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ آفس جائیں، میں سارے کاموں سے فری ہو کے آفس آ جاتی ہوں، وہیں کیس ڈسکس کر لیں گے۔ اسی دوران میں عمار جو کوریڈور سے نشوہ اور برہان کو باتیں کرتے دیکھ چکا ہے اور شدید غصے میں ہے، کچن میں داخل ہو کے نشوہ پہ روب اور حق جماتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ برہان عمار کے اس لب و لہجے پہ حیران ہوتا ہے کہ عمار اتنا تلخ لہجے میں آخر کیوں بات کر رہا ہے، تو عمار مزید نشوہ پہ اپنا حق جتانے کے لیے برہان کے سامنے نشوہ سے کہتا ہے کہ مجھے گلاس چاہیے، اور پھر جان بوجھ کے کہتا ہے کہ گلاس دھو کے دو۔ برہان کو عمار کی یہ حرکت پسند نہیں آتی، اسے تو نہیں پتا نا کہ عمار اور نشوہ کا رشتہ طے ہو چکا ہے اور عمار نے بھی اس رشتے کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا ہے۔ بہرحال برہان اپنے غصے کو دباتے ہوئے عمار سے کہتا ہے کہ عمار یار اتنا سا کام تو ہم خود بھی کر سکتے ہیں، تو عمار برہان سے کہتا ہے کہ نہیں، یہ کام عورتوں کا ہے اور عورتیں ہی کرتی اچھی لگتی ہیں، اور میری دادی کا کہنا ہے کہ مرد زیادہ دیر کچن میں کھڑے اچھے نہیں لگتے۔ دبے لفظوں میں وہ برہان پہ طنز کے تیر چلا کے وہاں سے چل دیتا ہے، جبکہ برہان بھی سمجھ جاتا ہے کہ کچھ ایسی بات ہے جو نشوہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ وہ تو آفس چلا جاتا ہے۔ جب نشوہ آفس کے لیے تیار ہونے لگتی ہے تو عمار اس کے سر پہ پہنچ جاتا ہے کہ آخر یہ برہان ہر وقت تمہارے آگے پیچھے کیوں پھرتا رہتا ہے، کہیں وہ تم سے محبت تو نہیں کرتا اور اظہار محبت کرنا چاہتا ہو۔ عمار کی یہ بکواس سن کے نشوہ کا جی تو چاہتا ہے کہ ایک زوردار جھامپڑ اس کے منہ پہ رسید کر دے، لیکن فی الحال وہ کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں چاہتی، اس لیے زبانی ہی عمار کو اس کی اوقات یاد دلانے کے بعد وہ تو آفس چلی جاتی ہے۔ لیکن پھر جب بنش کے بیٹے کی پیدائش کی خبر ملتی ہے تو نشوہ اور برہان دونوں ہی ہاسپٹل جاتے ہیں بنش کو مبارکباد دینے کے لیے۔ اب بنش بھی نشوہ میں بہت بدلاؤ محسوس کرتی ہے۔ بظاہر تو وہ بنش کے ساتھ مسکرا کے بات کر رہی ہے، لیکن بنش نشوہ کی آنکھیں پہچان سکتی ہے اور اسے اندازہ ہو رہا ہے کہ کوئی دکھ تکلیف ہے جو اندر ہی اندر نشوہ کو کھائے جا رہا ہے، اور نشوہ ایسی لڑکی ہے جو اپنی تکلیف کبھی کسی سے شیئر نہیں کرتی۔ ظاہر ہے جس نے بچپن سے اپنی ہر تکلیف اکیلے سہی ہو
اور جسے پتا ہو کہ تکلیف بتانے کے بعد بھی ڈانٹ اسے ہی پڑے گی، تو بڑے ہوتے ہوتے نشوہ اپنی ہر دکھ تکلیف اپنے اندر ہی برداشت کرنا سیکھ چکی ہے۔ اب بنیش اکیلے میں برہان سے کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے برہان بھائی کہ آپ نشوہ سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، اور وہ بیوقوف لڑکی اپنے اندر ہی اندر کوئی تکلیف برداشت کر رہی ہے، لیکن میں نشوہ کو بھی جانتی ہوں کہ وہ اپنی تکلیف کبھی کسی سے شیئر نہیں کرے گی۔ کیا میں آپ پہ ٹرسٹ کر سکتی ہوں اور آپ سے ایک ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ پلیز کچھ بھی ہو جائے آپ زبردستی نشوہ کو کھنگالنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، کیونکہ بابا نشوہ اور عمار کی شادی کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ بھلے ہی عمار میرا بھائی ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ یہ بے جوڑ رشتہ کبھی بھی ہو۔ آپ کو پہل کرنا ہوگی، ورنہ یہ نہ ہو کہ صرف ملامت ہی ہاتھ آئے۔ اب بنیش کے حوصلہ دینے پہ برہان فیصلہ کر لیتا ہے کہ نشوہ جتنا بھی ٹالنے کی کوشش کرے، آج تو میں اسے اپنے دل کی بات کہہ کے ہی رہوں گا۔ اسے اپنی فیورٹ سپاٹ پہ لے جاتا ہے اور وہاں جا کے نشوہ کو حال دل بیان کر دیتا ہے کہ نشوہ، میرا تمہارے بغیر جینا اب ناممکن ہے، اور میں اپنی زندگی تمہارے بغیر تصور بھی نہیں کر سکتا، اور میں تمہارے بارے میں سب جاننا چاہتا ہوں، وہ تمام دن جو تم نے میرے بغیر گزارے جب میں تمہاری زندگی میں نہیں تھا، تمہارے بچپن کی وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جب تم نے اپنی تمام تکلیف اکیلے سہی، اکیلے خود کو حوصلہ دیا۔ نشوہ تو برہان کی باتیں سنتی جاتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور خود کو بہت بے بس محسوس کرتی ہے، کیونکہ آج اس کے سامنے ایک ایسا شخص موجود ہے جیسے شخص کی اسے ساری زندگی حسرت رہی کہ میری زندگی میں بھی تو کوئی ایسا ہو جو میری تکلیف کو سمجھے، میرے دکھوں کو سنے اور دور کرنے کی کوشش کرے۔ وہ شخص سامنے بیٹھا ہے، لیکن میں اسے حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ میں اپنی ماں کی خوشیوں کی خاطر جو کمٹمنٹ کر چکی ہوں، اس کمٹمنٹ سے اب دور نہیں ہو سکتی۔ برہان انتظار ہی کرتا رہ جاتا ہے کہ نشوہ منہ سے کچھ کہے گی، لیکن نشوہ بس اتنا ہی کہتی ہے کہ سر، مجھے میرے گھر چھوڑ دیں، اور گھر پہنچ کے نشوہ زاروں قطار روتی ہے۔ اور دوسری طرف برہان بھی اپنی فیلنگز ایکسپریس کرنے کے بعد جب نشوہ کی خاموشی دیکھتا ہے تو اسے بے عزتی کا احساس الگ ہوتا ہے، اور نشوہ کی یہ خاموشی الگ تڑپاتی ہے۔ اسی لیے وہ بھی گھر جا کے عاصم کے سامنے روتا ہے کہ بابا، میں نے تو اپنی محبت کا اظہار کر دیا، لیکن نشوہ نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، صرف اتنا ہی کہہ دیتی کہ برہان، میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، باقی سب میں سنبھال لیتا، لیکن نشوہ تو بس چپ چاپ اپنے گھر چلی گئی۔ برہان کی یہ نا امیدی دیکھ کے عاصم اسے سمجھاتا ہے، کیونکہ عاصم نا امید نہیں ہے، برہان سے کہتا ہے کہ دنیا کی کسی بھی عدالت میں جاؤ گے نا برہان، تو پہلی ہیئرنگ میں صرف اتنی پروسیڈنگ ہوتی ہے کہ آپ کی بات مکمل طور پہ سن لی جائے، نتھنگ مور دین دیٹ۔ اب اس نے تمہاری بات سن لی ہے تو یقیناً وہ گھر جا کے ان باتوں پہ غور و فکر بھی کرے گی۔ اور دوسری طرف نشوہ غور و فکر تو ضرور کر رہی ہے، لیکن یہی سوچ رہی ہے کہ برہان، کاش تم اظہار محبت نہ کرتے، کیونکہ تمہارے اس اظہار محبت کے ایک لمحے نے میری پوری زندگی بدل دی۔ نشوہ، جسے برہان کے لیے پہلے دل میں تھوڑی بہت فیلنگز تو محسوس ہوتی تھیں، لیکن کبھی محبت محسوس نہیں ہوئی تھی، اب برہان کا اظہار محبت سننے کے بعد نشوہ اپنا دل وہیں چھوڑ آئی ہے اور سوچ رہی ہے کہ اب زندگی تو عمار کے ساتھ گزرے گی، لیکن ساری زندگی دل برہان کے پاس رہے گا۔ ادھر بختیار نشوہ اور عمار کی شادی کے کارڈز پرنٹ کروا چکا ہے اور فیصلہ کر چکا ہے کہ پہلے پورے خاندان میں شادی کے کارڈز ڈسٹریبیوٹ کرنے کے بعد سب سے اینڈ پہ بسمہ اور عاصم کے گھر جاؤں گا اور انہیں بتا دوں گا کہ پورے خاندان کو پتہ چل گیا ہے کہ نشوہ اور عمار کا اسی ہفتے نکاح ہے۔ عمار اور نشوہ دونوں ہی اس نکاح کے لیے راضی ہیں تاکہ بسمہ اور عاصم چاہ کے بھی کچھ نہ کر سکیں۔ دل ہی دل میں بختیار بہت محظوظ ہوتا ہے کہ بسمہ نے اس کا رشتہ ٹھکرا کے اس پہ عاصم کو فوقیت دی، تو بسمہ بیگم، تم اپنی محبت عاصم کو حاصل کرنے کے بعد بھی ساری زندگی اب خوش نہیں رہ سکو گی۔ ادھر عمار ہے جو اپنے باپ کے فورس کرنے پہ اور کچھ لالچ دینے پہ نشوہ سے شادی کے لیے تیار ہو تو گیا ہے، لیکن اسے آج بھی نشوہ کی شکل سے شدید نفرت ہے۔ تو ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ شادی ہو پاتی ہے یا پھر کوئی معجزہ ہوتا ہے، یا پھر یہ بھی پاسبل ہے کہ برہان عمار کا کیس پھر سے اوپن کرے
اور عین نکاح کے موقع پہ پولیس عمار کو اریسٹ کرنے پہنچ جائے تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا نشوہ اور عمار کی شادی ہو جائے گی یا برہان یہ شادی کبھی ہونے نہیں دے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔